پھر ہاتھ واپس لے آؤ. جس پاک نبی نے یہ بھی بتلا دیا کہ انگوٹھی پہنو تو اس انگلی میں پہنو یا ساتھ والی انگلی میں پہنو, جس نے ہر بات بتلا دی, ہمیں یہ جھنڈیاں لگانا نہ بتلایا. اللہ اکبر. بس دعا کرو جو کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی پھر سنت کی پٹڑی پہ لے آئے. وہ بھی بیچارے کل تو محبت میں رہے گا, لیکن محبت میں مانا محبت کا کیا ہوتا ہے کہ من یحب یطیع, کہ جس سے محبت کرے اس کی اطاعت کرے. صحابہ کہتے ہیں جب حضور آتے تھے ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم کھڑے ہو جائیں, لیکن حضور ناراض ہوتے تھے. آپ نے منع فرما دیا تھا کہ میرے آنے پہ کوئی کھڑا نہ ہو. اب حضور کے حکم کی تعمیل ضروری تھی, لاکھ دل چاہتا تھا لیکن کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور ناراض ہو جائیں گے. کیوں حکم کی تعمیل کرتی ہے. تو جو نبی اپنی زندگی میں کھڑے ہونے پہ ناراض ہوتا ہو وہ 1400 سال بعد تیرا مجلسوں میں کھڑے ہونے پہ کیسے راضی ہوگا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. حتیٰ کہ میرے نبی نے اتنے بھی حکم فرما دیا تھا صحابہ کو کہ جب نماز کی صفیں تیار ہو جاتی ہیں اور صحابہ کیا کرتے, حضور کا حجرہ مبارک جو ہے چونکہ بالکل حرم سے ملا ہوا تھا, آپ اپنے گھر سے تشریف لاتے, صحابہ پہلے صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے. آپ نے فرمایا لا تقوموا حتی راؤنی, کبھی پہلے نہ کھڑے ہوا کرو جب تک میں آ نہ جاؤں, کوئی بھی اٹھ کے کھڑا نہ ہو. اور حضور نے فرمایا یہ بھی نہ کیا کرو کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ, میں بیٹھوں تو تم کھڑے رہو. فرمایا لا تقوموا کما یقوم العاجم. یہ عجم لوگوں کی روایت ہے کہ ان کا سردار کھڑا ہو تو وہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں, اور سردار بیٹھ جائے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا, اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے, بندوں کو بندوں کا بندہ نہیں بنایا ہے. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, رکوع کی کیفیت میں کھڑے ہونا, سجود کی کیفیت میں گر پڑنا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت اللہ کی مخلوق کی ہو. تو فرماتے تھے بس ان تین چیزوں میں دین آ گیا کہ عبادت کس کی ہو, خدا کی ہو, اطاعت کس کی ہو, محمد مصطفیٰ کی ہو, اور خدمت جو ہے وہ مخلوق کی ہو. لیکن عرب علماء نے فرمایا کہ دو چیزوں میں دین کا خلاصہ ہے. کیا خلاصہ ہے؟ فرمایا العظمت للخالق, کہ دل میں خالق کی عظمت بیٹھ جائے. جب دل میں عظمت ہوگی تو اس کی نافرمانی نہیں ہوگی. عظمت ہے, حکم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب وہ بندہ گھر میں کیسے بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ اس کو تو اللہ کے پکارنے والا پکار رہا ہے. دل میں عظمت ہے تو آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, دل میں عظمت ہے تو کعبے کے گرد پھیرے لگا رہا ہے, دل میں عظمت ہے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, سجدے میں جاتا ہے تو سبحان ربی الاعلی. مسلمانوں اسی بات کو سمجھ لو, حالانکہ سبحان ربی الاعلی بھی تسبیح ہے, سبحان ربی العظیم بھی تسبیح ہے, لیکن رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی. اور رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم. کیوں صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ہے فسبح اسم ربک العظیم, حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم, رکوع میں یہ تسبیح پڑھا کرو. اور جب نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی, حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم, یہ سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی. اب ایمان سے کہیں کوئی رکوع میں پڑھے سبحان ربی الاعلی اور سجدے میں پڑھے سبحان ربی العظیم, حالانکہ ہے تو تسبیح لیکن مخالفت کر رہا ہے سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنی بات سمجھ لو، ورنہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جس کے دل میں میرے مدنی پاک کی تو بڑی شان ہے، آپ کے شہر کے بارے میں بھی توہین کا خیال آ جائے تو مسلمان نہیں ہے. آپ کے شہر کی، آپ کے اقوال کی، آپ کے اعمال کی، آپ کے افعال کی. ورنہ ایمان سے کہو کہ کیوں آج کل علماء داڑھی پہ کیوں زور لگاتے ہیں، کیوں روزانہ تمہارے پیچھے لگتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ حکم دینے والا محمد مصطفیٰ ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے، یہ صورت محمد مصطفیٰ ہے. اور جو داڑھی منڈاتا ہے چاہے زبان سے نہ کہے، ورنہ اس کے دل میں لازم نفرت ہے محمد مصطفیٰ کے چہرے سے. لاکھ زبان سے نہ کہے، ورنہ نبی والا چہرہ کیوں نہیں بناتا؟ لاکھ کہتا رہے جی میں گناہگار، میں گناہ، کیوں گناہگار ہو؟ کیوں نبی پاک کے چہرے سے نفرت ہے تمہیں؟ کیوں حضور پاک صلی اللہ؟ او جی یہ عادت تھی، یہ عبادت نہیں ہے، اس میں عادت نہیں، حکم بھی موجود ہے. حضور پاک نے حکم بھی دیا ہے. آپ نے فرمایا اعف اللحى وقص الشوارب، آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. حکم بھی موجود، عمل بھی موجود، پھر صحابہ کا عمل بھی موجود، تابعین، تبع تابعین، محدثین کا عمل بھی موجود. اب اللہ کے کعبے میں آپ بیٹھے ہیں، الحمدللہ. دعا کرو اللہ حرمین سے محروم نہ کرے، اللہ مصیبتوں سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب رفع فرما لے. اب غور کریں، ایمان سے کہیں قیامت کا میدان ہوگا، لاکھوں نبی کھڑے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے، محدثین ہوں گے، فقہاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے. ایمان سے کہو ان کے چہرے پہ داڑھی ہوگی یا نہیں؟ تم کدھر کھڑے ہو گے؟ غور کر لو، تمہاری مرضی ہے، باقی تمہاری مرضی ہے. اور یہ بھی اسی بات کو نبی کا فرمان ہے کہ جیسی شکل بناؤ گے اللہ حکم دے گے کہ ان کے ساتھ ان کو کھڑا کرو. تو آپ خود غور کریں کہ کن کے ساتھ ہم کھڑے ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس دعا کرو اللہ رحم فرما دے. تو اب علماء عرب نے کیا فرمایا کہ عظمت للخالق، دل میں خالق کی عظمت آ جائے. اب دیکھو نا، عظمت ہے، اللہ نے فرمایا یہ چیز حرام ہو کر ہے، اللہ نے منع کیا حرام. اب وہ کہے کہ جناب دیکھو یہ عجیب بات ہے، مسلمانوں کا بھی عجیب مذہب ہے کہ بکری تو حلال ہے اور کتا حرام ہے. حالانکہ کتے ٹھیک ٹھاک موٹے تازے ہیں. اللہ کی بس مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، یہ حلال ہے حرام، جس کو حلال کہہ دیے، جس کا حرام کہہ دیا حرام. اچھا اگر صرف اسی بات پہ غور کرو، ایک کتا جو ہے نا جی، کتیا کبھی کبھی 7 بچے بھی دیتی ہے. کتیا جو ہے نا اس کے کبھی کبھی 7 6 6 5 5 4 4 بچے بھی ہوتے ہیں. بکری کے عام طور پہ 1 یا 2، کبھی 3. اچھا پھر کتا ذبح نہیں ہوتا، بکرا روز ذبح ہوتا ہے، ہر ملک میں ذبح ہوتا ہے. اچھا وہ ذبح ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتا، یہ ذبح نہ ہونے کے بعد تھوڑا کیوں ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ ہمیں غور کرنے کا فکر ہی نہیں. غور کرنے کے لیے کافر جو ہے، ہمیں غور کرنے کا کیا کر رہا ہے؟ ہم تو بس قرآن گھول کے پینے والے لوگ ہیں، غلاف دے کے اونچی جگہ پہ رکھنے والے لوگ ہیں، چوم کے ہاتھ نہ لگانا، پڑھنا نہیں. اللہ کا کلام ہے، 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، دور رکھا رہے. اور کبھی اتفاق سے ہاتھ آ جائے تو بس چوم لو اور سینے سے لگا لو، بس اللہ اسی چومنے سے راضی ہو جائے گا. نہ پڑھو نہ عمل کرو. اللہ سے بھی دھوکہ، یخادعون اللہ وہو خادعهم، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو کہ حضرت میں آپ کا ہوں کہ آپ کا قرآن ہے چوم رہا ہوں. اللہ نہیں دیکھو میں نے چوما ہے، سینے سے لگایا ہے. باقی جو حکم ہے وہ تو خیر مشکل ہے، اس میں تو عمل میں نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں کہ چومتا ہوں، کتنا احترام کرتا ہوں آپ کی کتاب کا. یہ چومنے چاٹنے سے تیرا پیر راضی ہو تو ہو، اللہ راضی نہیں ہوتا.
تم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ پیر کے پاؤں پہ جو سر رکھ لیتے ہیں، نظر نیاز دے دیتے ہیں، پیر کے پاؤں چوم لیتے ہیں، ہاتھ چوم لیتے ہیں، ماتھا چوم لیتے ہیں، پیر راضی ہو جاتے ہیں، قرآن چومیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں عمل الصالحات فقط ایمان ہی نہیں، عامل الصالحات، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ وہ تو صرف ایمان پہ بھی راضی نہیں ہوتا، کہتے عمل کرو۔ ہم چومنے والی قوم ہے ماشاءاللہ، قبر ملے تو چوم لیتے ہیں، تعزیہ شریف ملے تو وہ بھی چوم لیتے ہیں، اور آج کل تو خیر آدمی جاتے ہیں جی مندروں میں، وہاں وہ مندر میں جو جاتے ہیں وہ پرساد بھی کھا لیتے ہیں۔ اب تو ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ تلک بھی لگا لیتی ہیں، بس ترقی کر رہے ہیں نا، ہم بہت آگے جا رہے ہیں، کیوں فرق ہو؟ وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ باقی رہ گیا پھیرے شیرے، وہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ یعنی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میرا باپ جب فوت ہو گیا تو میرا چھوٹا بیٹا جو تھا وہ میرے پاس ہر 2 منٹ کے بعد آئے، کہے کہ وہ دادے کو جب جلانا ہے، کب جلانا ہے؟ آگ میں لگاؤں گا۔ وہ فلمیں دیکھتا تھا نا، مردے جلائے جاتے ہیں، وہ دادے کو جلانے پہ تیار بیٹھا ہے، اور فلمیں دکھاؤ، فکر نہ کرو، انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے کی باتیں ہیں یہ، ہنسنے کی باتیں نہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ باقی تمہاری مرضی ہے، میرے کو بد سمجھائے دیتے ہیں، کہہ دینا ہمارے بس میں ہے، باقی ماننا نہ ماننا تمہارے بس میں ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ دل میں عظمت پیدا ہو جائے۔ جب عظمت پیدا ہو جائے، یہی بات ہے کہ دروازے بند ہیں، مقتدرہ عورت ہے، وزیر کی بیوی ہے، محل ہے، جوانی ہے، خون دوڑ رہا ہے، دماغ میں حیوانیت بھر چکی ہے، حضرت یوسف کو پکڑتی ہے۔ حضرت یوسف کیا کہتی ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ ہے عظمت، دل میں عظمت ہے نا، گناہ کیسے کرو؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ مجھے ایک نوجوان ملا، اس کے بدن سے بڑی عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی تھی، میں نے سمجھا کوئی عطر لگاتا ہے، میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، کئی دن اس کے ساتھ رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ عطر لگایا ہوں، لیکن عجیب خوشبو آتی تھی۔ کہتے ہیں پیچھے پڑ گیا، میں نے کہا راز بتلاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آج تک کسی کو نہیں بتلایا۔ کہ اللہ کے بندے میں آپ کو اشتہار تھوڑا دوں گا تمہارا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے حسن دیا، جوانی دی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے چاچا کی دکان پہ بیٹھا تھا کہ اس علاقے کے سرکار کی بیٹی جو ہے وہ کپڑا لینے کے لیے آئی، اور دیکھا تو وہ پاگل ہو گئی میرے حسن کو دیکھنے پر۔ ہر ہیلا اس نے آزما لیا، لیکن الحمدللہ میں اس کے قریب نہیں گیا۔ ایک دن ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، اس نے کپڑا خریدا میرے چاچے کے دکان سے، اور گٹھڑی بھاری تھی، تو اس نے کہا میرے چاچا سے کہ بچہ اگر مجھے پہنچا دے، میں بوڑھی ہوں، اٹھا نہیں سکوں۔ اچھا، میرے چاچے کو بھی لالچ تھی کہ اتنا بڑا کپڑا خریدا ہے اس نے، آدمی کا حق کو خوش تو کرتا ہے۔ تو نے کہا ہاں کوئی بات نہیں اماں جان، کوئی بات نہیں، تمہارا بیٹا ہے، بچہ ہے، اٹھا کے تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو میں نے سمجھا سواری تک پہنچائے گی۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، میرا گھر قریب ہے، وہاں تک پہنچا دو۔ تو ایک بڑے گھر کے سامنے لائی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور آگے جا رہی ہے، میں نے کپڑا اٹھایا ہوا اندر جا رہا ہوں۔ اب جب میں اندر آیا دیکھتا ہوں تو وہی لڑکی بیٹھی ہے سامنے۔ دروازے بند ہو گئے، گیٹ بند ہو گئے۔ اس نے کہا اب کہاں بھاگو گے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بات مان لو، میں ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میں تو تمہاری لاش بھی ٹکڑے کر کر کے دریاؤں میں ڈلوا دوں، کوئی نہیں پوچھے گا۔
کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اب کیا کروں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں تمہاری بات مانتا ہوں لیکن پہلے میں حمام وغیرہ سے فارغ ہو لوں. کہتا ہے کہ میں حمام میں گیا, میں نے وہاں جا کے پیشاب وغیرہ سے اور بول و براز سے سارا لے کے اپنے بدن کو بن لیا. اب اس گندگی میں جو نکلا اس کو تو پاگل ہے کپٹ ہے, گندگی میں ہوئے تو ان کے نوکروں نے دھکے دے کے مجھے نکال دیا. میں گھر آ کے نہایا, اس کے بعد اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچنے کے بدلے میں یہ خوشبو عطا فرمائی. یہ واقعات تو تاریخی ہوتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہوگا, اللہ عالم کیوں قرآن حدیث تو ہے نہیں یہ تحقیق ہو سکے. لیکن وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. کیونکہ حدیث میں بھی تو ہے نا کہ جب آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے, قبر میں جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ خوبصورت آدمی آیا, ان کا من انت کون ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں انا عملک الصالح, میں تیرا وہی عمل تو ہوں جو تم نے کیا تھا, آج تمہیں جی بہلانے کے لیے آیا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ وَمَن ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اللہ نے فرمایا جو سن لو یہ بات ایسے ہے جو تعظیم کرتا ہے, کیا ماننا یعنی بچ جاتا ہے ان چیزوں سے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ تعظیم کا معنی تعظیم ہے یعنی جو مکے حج عمرے کی عزت و عظمت کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ, اس کا یہ ڈرنا اس کے رب کے ہاں باعث خیر ہوگا. ورنہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, ہم نے تمہارے لیے جانور حلال کر دیے ہیں. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, یہ معنی نہیں کہ سارے جانور تم پہ حرام ہو جائیں بلکہ صرف وہ حرام ہے جن کو ہم نے قرآن میں حرام کر دیا ہے. جیسے مردہ جانور حرام ہے, جیسے خون دم مسبوع حرام ہے, جیسے خنزیر حرام ہے, جیسے کسی کا گلا گھونٹ کے مار ڈالو حرام ہے, جیسے کسی کو اوپر سے گرا کے مارو وہ حرام ہے, جیسے کسی کو کنویں میں پھینکو مر جائے وہ حرام ہے, جیسے کسی کو لٹھ مار کے مارو وہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا اور جو اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو وہ حرام ہے. اس لیے فرمایا صرف وہ چیزیں حرام ہیں ورنہ تو تمہارے لیے جانور حلال ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, اللہ نے فرمایا گندگی سے بچو, اور سب سے بڑی گندگی معنوی گندگی, باطنی گندگی, قلبی گندگی کیا ہے؟ یہ بتوں کی عبادت اور شرک ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور جھوٹ بولنے سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ, سب سے منہ موڑ کے اللہ سے جوڑ لو, اللہ سے شرک نہ کرو. وَمَن یشرک باللہ, اور جو اللہ سے شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے آسمان منہ سے گر جائے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, اس کو پرندے اچک کے کھا جائیں. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, یا ہوائیں اٹھا کے کسی دور افتادہ مقام پہ ڈال دیں, یعنی پرندے اچک لیں تب بھی ہلاک ہو گیا, ہوا اٹھا کے دور افتادہ مقام پہ پھینکے تب بھی ہلاک ہو گیا. بچے گا وہی جس نے اللہ کی توحید کا دامن پکڑا, اللہ کے حرمات کی عظمت کی, اللہ کی عزت والی چیزوں کو عزت دی, حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ کہتے ہیں کہ آج کل سفر آسان ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی یاد رکھو یہ تعویلات ہیں. مثلا نماز قصر پڑھنا ہے سفر میں, حضور کے زمانے میں تو سفر مشکل تھا, آج کل کار ہے, ہوائی جہاز ہے, پھر قصر نہ پڑھے, حکم بدل جائے گا.
وہ حکم وہی رہے گا. آج بھی کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. بہرحال نسوار ہے یا سگریٹ ہے یا گندی چیزیں ساتھ نہ رکھا کریں، بلکہ کوشش کریں اللہ ان کے استعمال سے بھی بچائے، اور حرم میں بالکل ساتھ نہ رکھیں. نماز تسبیح جو ہے وہ ایک روایت سے ثابت ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے. فضائل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. طواف کے نماز جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، نفل نہیں واجب ہیں. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. حدود حرم میں رہنے والے جب باہر جائیں، باہر سے مراد ہل میں جائیں تو کوئی عمرہ نہیں. اگر وہ میقات سے باہر جائیں، آفاقی ہو جائیں، تو ان کے لیے بھی واپس احرام کے ساتھ آنا ضروری ہے. اگر میوزک کی کیسٹ ہے کسی کی، ہم چرا کے ضائع کر دیں، چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہو کہ حرام ہے. چوری تو چوری ہے، یہ تھوڑا ہے کہ شراب چوری کرو. چوری چوری ہوتی ہے، چوری الگ گناہ ہے، حرام چیز کا الگ گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت جو ہے ایک روایت مبارک میں ہے پیدل فرمایا ہے. ویسے حضور نے اونٹنی پہ بھی طواف کیا ہے تاکہ صحابہ طواف سیکھ لیں. حضور پاک کے بال مبارک موجود ہیں بالکل. آخر تقسیم جو ہوئے ہیں تو دنیا میں جن کو نعمت ملی ہے چلتے چلتے کہیں نہ کہیں تو موجود ہے. عورت اگر عمرے زیادہ کرے تو بال تو ہر عمرے کے بعد کٹیں گے، تھوڑے سے کاٹنے ہیں. ان لوگ سارے کٹوا لیتے ہیں، اس کو عمرے میں کٹوانے سے بالوں کا چکر پڑ گیا ہے. بیوٹی پارلر میں جاؤ تو وہ پوچھا ہے کبھی کتنے کاٹ رہے ہیں. حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں، اشارہ ہی بوسے کے قائم مقام ہے. کہ میں نے 7,000 ریال چوری کیے، بعد میں اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. ہدایت کے بعد میں اس کے پاس گیا کہ میں نے تمہاری کچھ چوری کی تھی، مجھے معاف کر دو. اس نے کہا معاف کیا، لیکن اس کو بتاؤ تو پتہ لگے نا. بتائے کیوں نہیں؟ اس نے سمجھا ہوگا کہ 2 ریال اٹھائے ہیں، پھر تو معاف کر دے گا نا. 7,000 کا پتہ لگے، دیکھو گردن میں دستہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے. اس کو بتاؤ چکر نہ چلاؤ. اللہ سے جانتا ہے نا تم چکر چلا رہے ہو. ایک لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے ماں باپ کے ڈر سے، تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ کرے. میں نے اپنی بیٹی کا نام دعا رکھا ہے، تم جانے تمہارا کام جانے. بہرحال یہ نئے نئے نام رکھنے کا رواج ہے، ورنہ دعا کوئی نام نہیں ہوتا. تب تمہیں حضور کی بیٹیوں کے نام پسند نہیں ہے، حضور کی بیویوں کے نام بھی تمہیں پسند نہیں ہے، روز نئے نام ڈھونڈتے ہو، تو پھر انگریزی نام رکھو. دعا کیوں رکھا ہے؟ ٹیانا رکھو. بھائی فیشن کرنا ہے تو پورا کرو. یہ آدھا تیتے راجا بٹیر کیا مانا؟ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، سنتیں یہاں پڑھیں، سنتیں جہاں مرضی ہے پڑھو، گھر میں پڑھو، حرم میں پڑھو، نہ پڑھو سفر میں سنتیں معاف ہیں، لیکن حرم پھر ملے گا. اس لیے پڑھا کرو، سنتیں بھی پڑھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، ساری عبادت کرو. حجر اسود جنت کا پتھر ہے. تفصیل پڑھنی ہے تو تاریخ مکہ اٹھا کے پڑھیں. نماز ایک بار تفصیل. بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ روایت موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں، پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. 2 مرتبہ طواف کیا، 10 مرتبہ کرو. جتنا بھی کرو گے 7 چکروں سے 1 طواف ہوگا. اس کے بعد 2 رکعت پڑھو. میں اپنی بہن سے شادی کروں گا، بہن سے شادی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. کسی مولوی کے کہنے سے میلاد نہیں جائز ہو سکتا. قرآن اور رستہ حدیث کا حکم ضروری ہو. مولوی تو بہت ہے، تعزیے کو بھی جائز کہتے ہیں، وہ بھی مولوی ہے. قبروں پہ سجدے کرواتے ہیں، وہ بھی مولوی ہے. نظر نیاز چڑھاتے ہیں، وہ بھی مولوی ہے. دین مولوی کا نام نہیں، دین محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں عمرہ گروپ کے ساتھ کام کرتا ہوں تو عمرے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو کھانا وانا دینا پڑتا ہے. تو بہرحال کھانا ان کے محرم کو دے دیں، وہ جائیں عورتوں کو دیں. تمہیں کیسے کہا ہے کہ لوگوں کی عورتوں کو کھانے کھلاؤ؟ وہ عمرہ کرنے آئے ہیں کہ پکنک پہ آئی ہیں؟ اگر پکنک پہ آئی ہیں تم جانو وہ جانے.
عمرے پہ آئی ہیں تو شریعت کے حکم پہ چلیں، جو ان کے محرم ہیں ان کو کہو بھی کھانا لے جاؤ عورتوں کا۔ کہتے ہیں کہ مکے کے لوگ جو ہیں بڑے پتھر دل ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، کوئی پتھر دل نہیں۔ پتھر دل ہوتا تو عمرے پہ آتے، پتھر دے کے نہ کھڑے ہوتے باہر۔ پتھر دل تو تم ہو گے، ایک چیز آج 2 روپے کی ہے، مہینے کے بعد 10 روپے کی ہو جاتی ہے۔ ان کا کمال ہے کہ جو چیزیں 20 سال پہلے ریٹ تھا وہی آج بھی وہی رہے۔ پتھر دل ہوتے تمہارے لیے قالینیں بچھاتے ہیں حرم میں، پتھر دل ہوتے تمہارے لیے ایئر کنڈیشن لگاتے کہ گرمی نہ لگے، ٹھنڈے ٹھنڈے نماز پڑھو۔ تحیت المسجد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ اوقات میں نہ پڑھے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جب چاہو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے حضور نے عورت کے حیا کے لیے تو دعا کی ہے، باقی جو آپ نے لکھا ہے کہ خواہش کا اظہار نہ کر سکے یہ تو کوئی بات نہیں۔ نماز جنازے کو کندھے پہ اٹھا کے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ ستیلی ماں کو زکات نہیں دے سکتے، ماں ہے تمہاری وہ، ویسے پیسہ دو۔ مسجد بیت مقدس کو مسجد صغرا نہیں، مسجد صخرا، وہاں ایک پتھر ہے، اس کی وجہ سے صغرا تم نے نام بنا دیا۔ کہتے جی ہمارے ملک میں ہر سال ناچ گانے ہوتے ہیں، بدعت ہوتی ہے، اللہ ہدایت دے، دعا کرو، مکے میں آئے ہوئے ہو دعا کرو، اللہ ان کو بھی سنت والا بنائے، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے گھر میں کسی کے لیے برا نہ سوچو، اچھا سوچو۔ اگر ایک آدمی نے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کیا وہ نہیں ہوتا ہے، عمرے کے لیے لازماً حد حرم سے باہر جائے، جرمانہ کوئی نہیں لیکن عمرہ نہیں ہوا۔ مرد پر واجب ہے کہ عورتوں کو پردہ کرائے، اگر خاوند ہے تو اس پر ضروری ہے کہ مسئول عن رعیت ہی، وہ مسئول ہوگا قیامت میں، وہ عورت کو زبردستی بھی پردے کا حکم دے سکتا ہے۔ لوگوں سے عورت مصافحہ کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے، جب ہاتھ مل گیا تو باقی کیا رہ گیا۔ اکثر لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، تم کوشش کر کے ان کو صحیح پڑھاؤ، صرف اعتراض تو نہ کرو نا، محنت کرو۔ رقم میرے پاس ہے 2 سال سے، ایک آدمی کا بڑا ڈھونڈا وہ ملا نہیں، مسجد میں دے دیا، ٹھیک کیا۔ میں یورپ سے آیا تھا براستہ ریاض، میں نے ریاض سے احرام باندھا، بالکل ٹھیک ہے۔ دوران احرام میں نے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیا، 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب کی تعویذات میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے، میں نے آپ سے سنا ہے، آج تک ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ماں کا نام لکھا جائے۔ اچھا، عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام کیا تھا؟ علی حجویری کی ماں کا نام کیا تھا؟ باعزید بستامی، حضرت سری سکتی نظام الدین اولیاء کی ماں کا نام کیا تھا؟ اگر تم نے پڑھے ہیں تو بتاؤ نا کیا نام تھا۔ ایسے باتیں کر دیتے ہیں۔ وظائف جو قرآن حدیث میں ہیں ان کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، جو قرآن حدیث میں 1,00,000 دفعہ پڑھو۔ پنسل ملی ہے پھینک دو، اور کیا ہے، معمولی سی چیز ہے۔ بہرحال یہ غسل ہے بی بی فاطمہ جو ہے حضرت علی نے، یہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ کے نام سے، دیکھیں آگے نا، آپ کے نام سے کوئی چندہ کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، میں نے نہیں کہا، ایسا کوئی کہے تو مجھے فون کرو۔ نفل نماز قضا ہو جائے تو جب اللہ توفیق دے فوراً ادا کرو۔